دیکھیں اب ہماری جو دوسری جید رہنما اور جن پر ہمیں نازاں بھی ہیں، ہمارا فخر بھی ہے، رانی شہید بے نظیر بھٹو، وہ بھی اگرچہ 30 سال ان کی جد و جہد کی سیاست میں، صرف 4 سال ان کو اقتدار ملا، 26 سال 26 برس انہوں نے ایک ایسی مشقت اور ایک ایسی کشٹ سے گزری کہ وہ بھی ایک کندن کی طرح جو ہے مضبوط ہو کر آئی تھی۔ اور پہلے جب ان کا 88 میں الیکشنز میں ہوتا ہے تو دنیا کی پہلی وزیر اعظم اور فیمیل یعنی عورت وزیر اعظم یا سربراہ بنی، پہلی دنیا اسلام کی پہلی تھی۔ اور ہمارا یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جینڈر ڈسٹنکشن نہیں کی ہے۔ ہم نے مستورات کو، ہم نے عورتوں کو، جو پاکستان کا 52% ہے، میجورٹی ہمارے پاپولیشن کی آبادی کی ہے، ہم نے عورت کو وہی اتنی عزت اور احترام کا مقام ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں ہے کہ ہم نے اپنی بے نظیر بھٹو، رانی بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا، اور انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی۔ یہ وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، آپ دیکھیے گا کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایک ایٹم بم کے تسلسل میں کہ ہمارے اب ایٹامک آؤٹ ریچ دسترس جو ہے ہندوستان کے آخری کونے تک جاتی ہے، اور یہ سیسا پلائی دیوار جو ہمارا دفاع پاکستان ہے، جس پر ہمیں فخر ہے، وہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے تسلسل میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کی ہی عظیم تر کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے، ان کی کوشش اور ان کے جو ہے دونوں کے وزیر اعظم کے ٹینیور کا یہ دورانیے میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح ایجوکیشن میں، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، کیونکہ ہمارے مینیفیسٹو میں سب سے زیادہ جو وہ ایمفسس تھا نالج بیسڈ ایرا میں، تعلیم پر تھا، جہاں ہم غریبوں کو غربت میں، ہمارے آئین میں ہے کہ کمپلسری ہے ایجوکیشن، کمپلسری ہے 10 ہر بندے کو پڑھانا۔ یہ بدقسمتی آج 3 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے، مجھے بتائیں پاکستان کیا ترقی کرے گا؟ یہ وہ ویژن تھا جو ہمارے ویژنری لیڈرز ذوالفقار علی بھٹو نے، آئین ہمارے اپنے پارٹی کے منشور میں مندرج ہے، بے نظیر بھٹو نے اسے ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے آگے تسلسل اس کا بڑھاوا کیا۔ اور لیکن بدقسمتی ہے کہ دوسری ٹرم بھی منقطع ہوئی، 58(2)B کا جس طرح اطلاق کیا گیا، یہ ضیاء الحق نے جو آئین کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، اسی کے شاخسانے میں بی بی کو بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ 18 مہینے، ایک دفعہ 22 مہینے کے بعد ان کی حکومت کو توڑ دیا گیا، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو کے اس مقدمے میں میں کارساز میں 18 اکتوبر بھی بی بی کے ساتھ تھا کراچی میں، اور جب ہم نے رات کو FIR لکھی تو میں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ہدایت پر وہ لکھی ہوئی میری ہے، جو ٹائپ کر کے ہم نے بعد میں محترم قائم علی شاہ صاحب جو اس وقت صوبائی صدر تھے ان کو سپورٹ کی گئی، اور انہوں نے جا کے تھانہ میں دی۔ وہ بھی ایک ایسا سانحہ تھا کہ بی بی اتنے سالوں کے بعد ایک جلا وطنی سے واپس آئیں تو ان پر حملہ ہوا، اور ان کے جان نثار جو تھے بے شمار، وہ انہوں نے جانوں کے نذرانے دی۔ پھر بی بی میرے گھر آئیں لاہور، تو میرے گھر میں ٹھہری تھیں، تو وہاں جو ہے میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا، بی بی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب بی بی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں، ہم بھی بلوچ ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نیانی آئے تو آپ پھر ہمیں مار کے اندر جا سکتے ہو، ہماری لاشوں کے اوپر سے جا کر آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہو۔ ہم نے گرفتار نہیں ہونے دیا، لیکن پھر میرے گھر کو انہوں نے سب جیل بنا دیا، اور سارا وہ علاقہ جو تھا، پورے کا پورا بلاک، اس کو بے بہا پولیس اور جو ہے وہ لا کے باربڈ وائر، جو لوہے کی خاردار، جس کو آپ باڑ تاریں کہتے ہیں، وہ لگا کر، اور ٹرالے اور ریت کے بھر کے اور ٹرک بھر کے، اور سارا محصور کر دیا۔ تو بی بی نے اس وقت لانگ مارچ کرنی تھی، اور بی بی کی میں آپ کو دلیری کا ذرا مثال دوں۔ بی بی نے کہا، کھوسا صاحب لیٹس ڈیفائی دس، میں نے اس کو
توڑنا ہے اس حصار کو. میں نے نہیں مانتی میں یہ بندشیں اپنے اوپر, میں تو عوام کے ساتھ اپنا ساتھ دوں گی. تو بی بی نے کہا کہ لیٹس بریک. تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا باہر. میں نے کہا بی بی یہ تو ہم کوشش بھی کریں تو آگے سے دیکھیں بلاک ہے, ہم نہیں نکل سکتے ہیں. بی بی نے کہا پیچھے سے چلتے ہیں. ہم چھت کے اوپر چڑھ گئے. بی بی نے کہا ادھر بھی سارے سنگینے اور پولیس اور ہر طرف بیریکیڈ سے. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا بی بی ایک طریقہ ہے. ہاں بتائیں کھوسا بتائیں. میں نے کہا اڑ کے جا سکتے ہیں. تو بی بی کہتی ہے کھوسا صاحب آپ کو مذاق سوچ رہے, میں سیریس سنجیدہ ہوں, میں سیریسلی کہہ رہی ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ عام آدمی بھی یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس طرح سے چاروں طرف پولیس ہے وہ ڈیفائی کرے گی. کیوں کہ بی بی نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا, اور بی بی نے اسلام آباد پر لانگ مارچ چڑھائی کرنی تھی. وہ ان کو اس لیے روک دیا گیا اور ان کو محصور کر دیا گیا اور سب جیل بنا دی گئی. بی بی نے اس تمام تسلط کو توڑنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ ہم پھرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتا تھا. یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی عام آدمی تو کیا نہیں کر سکتا. پھر بی بی کو بڑا, ایک اور آپ کو بات سناؤں کہ ایک وہ جو میجر امتیاز تھا جو بی بی کے ساتھ ایس پی, سرکاری طور پر ایس ایس پی جو ان کی سیکیورٹی پر مامور تھا, وہ مجھے کہتا تھا جب ابھی مقید نہیں ہوئی تھی, ابھی بی بی میرے گھر تھی, تو کہتا تھا کہ صاحب مجھے 2 منٹ بی بی سے جانے سے پہلے ملا دیں. تو اس نے کہنا, تو بی بی آپ نے جب جانا ہے تو کسی کو بتانا نہیں ہے آپ کہاں جا رہی ہیں. بی بی آپ نے راستے میں کہیں رکنا نہیں ہے. بی بی آپ نے راستے میں کہیں شیشہ نہیں کھولنا ہے. بی بی آپ نے باہر نکل کے ویو نہیں کرنا ہے آپ کو جہاں سے بھی. بی بی آپ نے واپس اسی راستے سے نہیں آنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسے بی بی کو بڑا, جب وہ چلا جاتا تھا بی بی مجھے کہتی تھی کوثر صاحب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے, یہ مجھے اپنے عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں میں جو ہے ملوں جلوں, کیونکہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے. میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. میں ان کی باتوں پر بھلا جاتی ہوں کہ میں لوگوں سے نہیں ملوں گی. تو بی بی ان چیزوں سے بالکل ماورا, ایک ایسی دلیر, اور بدقسمتی ہے کہ ہم اسی دلیری کے بی بی باہر نکلی تو وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے. اور بی بی کو اس دن بھی, میں آپ کو بتاؤں, اس دن بھی میں نے 600 صفوں کا ڈوزیئر بنایا ہوا تھا. میں الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج ہوں, ڈھوکی صاحب آپ کو پتہ ہے انچارج تھا. میں نے بنایا پری پول ریگنگ, چونکہ الیکشن جو ہے یہ 27 دسمبر کی بات ہو رہی ہے 2007 کی. الیکشن 8 جنوری کے لیے فکسڈ ہوا تھا. اب بی بی کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنلی بھی تھی, یہ تھی کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے ملک میں, وردی اتارے گا جنرل پرویز مشرف, اور یہ جو ہے اقتدار, انتقال اقتدار پرامن طریقے سے جو عوامی مینڈیٹ جس کو ملے گا اس کو سپرد ہوگا. اب یہ بڑی جائز بات تھی, ٹھیک بات تھی. جنرل پرویز مشرف آ کے بے ایمان ہو گیا, وردی اتارنے سے بھی مکر گیا, عدلیہ کو بھی اس نے جو ہے مقید کر دیا, اور اپنے من پسند لوگ بھی بٹھا دیے عدلیہ میں. بی بی کی ہدایت پر جب میں, چونکہ سینیٹر بھی تھا اور میں چیئرمین پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی بھی تھا, میں لیڈ کی میں نے موومنٹ بی بی کے ہدایت پر, اور میرا سر جب پھٹا اور ڈنڈے پڑے میرے سر پر مال روڈ کے اوپر, تو وہ خون کے ایسے نکلا, سارے کپڑے اور سارا کچھ ہوا. وہ جو اخباروں میں اور میڈیا میں ساری چیزیں خبریں آئیں تو ایک اشتعال پیدا ہوا وکلاء میں کہ دیکھیں اتنے سینئر وکیل کو اس طرح سے بروٹلائز کر کے جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور مشرف مکے دکھاتا تھا دیکھی میری طاقت. تو اس اشتعال کی نتیجے میں جو بی بی کی ہدایت پر ہم نے موومنٹ چلائی تھی, اس کے نتیجے میں ایک تحریک باقاعدہ جو ہے اس نے جنم لیا, جس کے وجہ سے وہ خش و خاک کی طرح اتنا طاقتور شخص بھی بہہ کر ہو گیا, اور ہم نے جمہوریت اور ہم نے بی بی کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو بی بی اس چیز میں ہمارے ساتھ تھیں, اور میں بھی بی بی کے ساتھ جب یہاں آیا تو بی بی جب جانے لگیں
ہم یہ سندھ ہاؤس سے اوپر ذرا، سندھ ہاؤس سے نہیں بلوچستان ہاؤس کے اوپر چڑھے تو چیف جسٹس کی طرف تو آگے بیریئرز روکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، تو بی بی نے وہاں گاڑی کے اوپر، گاڑی کے وہ کھول کے، تو بی بی نے وہاں تقریر کی اور کہا کہ میں اس گھر پہ، یعنی چیف جسٹس کے گھر پر میں جھنڈا لہراؤں گی اور ہم بحال کریں گے عدلیہ کو، ہم آزاد کروائیں گے عدلیہ کو. یہ باقاعدہ چیلنج کر کے بی بی نے وہاں، میری ساتھ تھا اور یہ بی بی نے وہاں تقریر کی تھی. تو یہ بی بی کی عظمت ہے کہ کس کس چیز کو انسان یاد کرے اور ذکر کرے. یہ تو ہماری ایک پاکستان کے عوام کا بھٹو کے ساتھ ایک رومانوی رشتہ ہے، اور ایک اسی طرح بی بی کے ساتھ ایک رومانوی رشتہ ہے، ایک ایسے پیار کا رشتہ ہے، انت تک جو ہے ایک عقیدت کا رشتہ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں تبھی ہم کہتے ہیں کہ تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تبھی ہم کہتے ہیں بی بی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ بی بی اور بھٹو لوگوں کی دلوں میں دھڑکتے ہیں. اور اس لیے یہ بڑے بڑے عامر جو ہیں ان سے آج بھی، حالانکہ وہ پتہ نہیں منو مٹی میں ہیں، لیکن ان سے خائف بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، ان سے لڑتے بھی ہیں. ان کے بیٹے کو بھی جو ہے اوپر لٹکائی ہوئی ہے تلوار، ان کے بھٹو کے داماد کو بھی پابا سلاسل کر کے ان پر مقدمات کی بھرمار کر دی. تو آج بھی بھٹو کے گرد سیاست گھومتی ہے، اور بھٹو کو جس طرح سے. تو بی بی کو جب شہید کیا گیا، یہ بی بی کو اس دن جس دن ہونا تھا، تو میں نے وہ جو ڈوزیئر بنایا ہوا تھا، بی بی نے کہا کہ کوثر صاحب آپ نے یہ ڈیمونسٹریشن دینی ہے 8 بجے. ایک وہ آرنلڈ سپینسر کانگریس مین آئے ہوئے تھے، اور کینیڈی وہاں امریکہ سے سینیٹر آئے ہوئے تھے، سینیٹر. تو یہ وفد جو تھا امریکہ سے آیا ہوا تھا الیکشن کے لیے. تو بی بی نے کہا کہ آپ نے 8 بجے اس کی ڈیمونسٹریشن دینی ہے. تو لیکن بدقسمتی ہوئی کہ 5:30 بجے بی بی کی وہ سانحہ ہو گیا، اس بی بی شہید ہو گئی. اس سے پہلے 6 بجے سے تو وہ ہمارا نہ تو وہ ہو سکا. وہ میں نے پری پول ریگنگ میں دیکھیں، ہم نے وہ احاطہ کیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے پی ایم ایل کیو کو بے بہا فنڈز دے کے کوشش کی کہ برائب کیا جائے، جس طرح سے بھی ہو لوگوں میں ان کی پذیرائی ہو پائے. نمبر 1 یہ ہے پری پول ریگنگ. دوسرا میرا چیپٹر تھا کہ پولنگ والے دن کی ان کی کیا تھی اسٹریٹجی. پولنگ والے دن ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ 20,000 ووٹوں کی 100 کی پرچی جو ہے وہ ہر پولنگ سٹیشن پر ان کو مل جانی تھی، جو سرکاری امیدوار تھے، جو مشرف کے امیدوار تھے. تو انہوں نے 20,000 سے شروع ہونا تھا. جو دوسرا ان کے مقابلے میں لڑتا وہ 0 سے شروع ہوتا، جو ان کا سرکاری امیدوار تھا وہ 20,000 سے شروع ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جیت سکتا تھا اپوزیشن والا جو 20,000 سے کی لیڈ سے زیادہ لیڈ سے جیتتا. یہ تھی پولنگ ڈے والی اسٹریٹجی، جس میں پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز پورے ان پر سٹرینگل تھا مشرف کا، اور وہ اس طرح سے انہوں نے غلامی کرنا تھی. اگر پھر بھی جو ہے لوگوں کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہوتا کہ 20,000 سے زائد لے کر بھی اگر مشرف کی ٹیم نہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی، تو پھر اوجڑی کیمپ میں میگا کمپیوٹر انسٹال کیا گیا، اور اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو ہیک کر کے تو نتیجہ اپنا من پسند بنا دینا تھا. اس کو ہیک کر کے نتائج تبدیل کر دینے تھے، اور جیتے ہوئے کو ہرا دینا تھا اور ہارے ہوئے کو جتا دینا تھا. تو یہ پوری جنرل پرویز مشرف کی اسٹریٹجی تھی کہ لڑ لو جتنا الیکشن تم نے لڑنا ہے، دکھاوا جو مرضی ہو، نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا. تو یہ میں نے بڑا محنت سے ہم نے تیار کیا ہوا تھا. پتہ نہیں آج بھی ویب سائٹ پہ شاید ہو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو کمپیوٹر میں جو فیڈ کیا ہوا تھا وہ ہمارے کمپیوٹر سارے چوری ہو گئے. جو ہمارا پرانا دفتر تھا اسلام آباد کا ایمبیسی روڈ پر، وہ غائب ہو گئے ہیں کہیں. لیکن وہ تاریخی پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بی بی کو کس طرح سے انہوں نے
ایک عامر نے کس طرح سے اس کا جمہوری راستہ بھی روکنے میں، اور کس طرح سے وہ دنیا کو بھی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو ایک دکھاوے کے طور پر ایک الیکشن کروا رہا تھا، اور اپنے سٹوجز جو ہے ڈمیز کو رکھ کے سامنے کر رہا تھا۔ باہر کے نہ ہوا، بی بی کا مرڈر ہو گیا، بی بی کے مرڈر کی رپورٹ جو ہے خود پولیس والا کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو سعود عزیز وہاں لگا ہوا تھا وہ ملزم ہے ہمارا، وہ انچارج صاحب، پھر جو ایس پی وہاں کا تھا اس علاقے کا، وہ خرم شہزاد، وہ ہمارا ملزم ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب بی بی کا یہ ہوتا ہے تو بھگدڑ مچتی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، 1 گھنٹے کے اندر ہی کرائم سین کو ہولڈ آف کر دیا۔ یعنی وہ آپ کی یہ جو ہے وہ پانی کی جو بسیں ہیں، پانی کے وہ جو ہیں وہ منگوا کر، وہ سارے اس پہ پانی پھینک کر، یہ جو فائر بریگیڈ کے وہ پانی کے ٹرکس منگوا کر اس کو صاف کر دیا۔ دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ کوئی کرائم ہو اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ؟ مشرف پہ خود جب حملہ ہوا تھا تو یہ پتہ نہیں 10ویں دن کے کہا، وہ اس کے جو پیٹرول پمپ پہ ہوا تھا اس کے اوپر سے ایک ہول ملا تھا جہاں سے سارا ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا۔ تو کئی دفعہ اس طرح کی چیز جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، 10 دن تک بھی وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جب تک ایک ایک چیز وہاں سے حاصل نہ کر دی جائے۔ انہوں نے کرائم سین ہوز کر دیا کیونکہ مشرف خود اس میں انوالو تھا بی بی کے قتل میں، اور پھر وہی نہیں ہوا بلکہ پوسٹ مارٹم تک بی بی کا نہیں کروایا گیا۔ اب یہ ڈالتے ہیں پوسٹ مارٹم، بھائی تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ لاش بی بی کی جو ہے وہ ہسپتال میں ہے، تم نے ریسسیکیٹ کر کے کوشش کیا بی بی کا کہ شاید سانس جو ہے ریوائیو کیا جائے، وہ نہیں ہوا۔ تمہارے پاس تو ہاسپٹل میں بی بی موجود تھی، پوسٹ مارٹم بھی نہ کیا گیا، کرائم سین بھی ہولڈ آف کیا گیا، وہ بھی برآمدگیاں بھی نہ ہوئیں۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک صاحب جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ وہ جو ایک ہوتے تھے جنرل، ایک پریس کانفرنس کروا دی، پریس کانفرنس کروائی کہ جی یہ ایک ہم نے انٹرسیپٹ کیا ہے ایک ٹیلی فونک کنورسیشن، جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی کام ہو گیا، بی بی کو تمام کر دیا، کام تمام کر دیا، اور یہ بیت اللہ محسود کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور لہذا آپ نے ٹھا کر کے اس کو یہ ملزم بھی اسی دن آپ نے بنا دیے، اور فیصلہ بھی دے دیا کہ اس کو دہشت گردی کی نظر ہوا ہے، اور بیت اللہ محسود نے اپنے کچھ کارندوں کے ذریعے بی بی کا کام تمام کر دیا۔ جبکہ بی بی کا وہ جو ایک فارمر پرائم منسٹر کی حیثیت سے، سابقہ وزیر اعظم کی حیثیت سے، ایک باکس سیکیورٹی ہوتی ہے۔ باکس سیکیورٹی کے مطلب یہ ہے کہ بی بی کے اس پوائنٹ بلینک رینج تک، یعنی اندر کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس اندر نہیں جا سکتا کہ بی بی کو کوئی خطرہ ہو، وہ اتنے اس ایریا میں بی بی کو سیکیورٹی فراہم کرنا مقصود ہوتی ہے، ہر فارمر پرائم منسٹر کو ہوتی ہے۔ لیکن اس دن یہ اس نے جو ہے خرم شہزاد نے سعود عزیز کے کہنے پر وہ وہاں سے سیکیورٹی اڑا دی، ہٹا دی، اور ایک بہانے سے بی بی کو سٹنگ ڈک کے طور پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بی بی کی اس گاڑی کے اوپر چڑھ کے فائر کر رہا ہے پوائنٹ بلینک رینج سے۔ ساری دنیا نے دیکھی، آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی آپ نے۔ تو بی بی کو ایک بالکل ایکسپوز کر دیا ٹوٹل، کہ وہ اس کو بی بی کو تک رسائی بھی ہو، مارے بھی ایفیکٹولی، اور اس کے بعد بلاسٹ ہوا، اور ہمارے باقی لوگ بھی پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے، اور رانی بھی شہید ہوئی۔ تو یہ ساری جب اس نے خود ہی پہلے پرچہ کروا دیا، تو پرچے میں انہوں نے وہی کر کے، تو پہلے چونکہ حکومت مشرف کی تھی، مشرف خود اس میں بی بی کو ختم کروانے تھا، کیونکہ بی بی صاحبہ نے جب وہاں سے کیا تھا تو مشرف کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ 3 بندے تیری ہی کیبنٹ میں، تیرے ہی قریب نشین جو ہیں، وہ میرے جان کے در پہ ہیں، مجھے خطرہ ہے، ان کو جب تک اقتدار سے علیحدہ نہیں کرو گے، میں آؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہوگا۔ اس کو کوئی دھیان نہ دیا گیا۔ پھر بی بی نے جو دوسرا ایک لکھا، جو بی بی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پھر، اس میں مارک سیگل کو ایک جو ہے بی بی کی کنورسیشن ہے جو ہم نے ٹرائل میں پیش کی۔ مارک سیگل کو اس نے کہا کہ اگر مجھے مشرف نے
فلاں وہ ساتھ تھا مارک سیگل. ایک بی بی کانگریس مین کے گھر گئی ہوئی تھی, وہاں مشرف کا فون آتا ہے, مشرف کہتا ہے بی بی کے ساتھ کانورسیشن کرتا ہے. کانورسیشن کرنے کے بعد جب بی بی ان کے ساتھ واپس ری جوائن کرتی ہے تو بی بی کچھ پریشان تھیں, تو اس نے پوچھا بی بی کیا ہوا ہے, تو بی بی نے مارک سیگل کو کہا کہ مجھے مشرف نے دھمکی دی ہے کہ تم نہ آؤ, اگر تم آئی تو تمہارا زندگی کی جو ہے ضمانت میرے تابع داری میں ہے, میرے ساتھ تعلقات میں, اگر میرے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک تعلقات رکھو گی تو تب تمہاری زندگی کی حفاظت ہے, ورنہ تم آؤ بھی نہ اور تمہارا کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ شہادت جو ہے مارک سیگل کی ہم نے کروائی, اور مارک جب اس نے بی بی صاحبہ نے یہ لکھی ایک ٹرانسکرپٹ جو بعد میں ہم نے پیش کی, ایک اور وہ تھے, تو اس میں بی بی نے یہ چیز لکھی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہو